چلو کپڑے اتارو جلدی سے، مرجان نے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز پلیز مجھے جانے دیں۔ ملیحہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، لیکن مرجان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو چلو شاباش، اتارو اپنی شرٹ، ورنہ میں تو پیپر میں فیل کر دوں گا۔ تمہارے مستقبل کی ڈوریں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ میرا ایک سائن تمہیں 4 سال کے لیے ٹرمینیٹ کر دے گا۔ اب یہ تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ملیحہ روئے جا رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن مرجان کی نظریں بس اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، میرے اندر کی آگ مزید مت بھڑکاؤ، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمہیں مجھے بھی خوش کرنا ہے اور اپنا بورڈ کا پیپر بھی دینا ہے، اور 10 منٹ تم ضائع کر چکی ہو۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر مرجان نے کہا تھا۔ نظریں اب بھی اس کی یونیفارم کی چست قمیض پر ٹکی ہوئی تھی، جو اس کی رعنائیوں کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ مرجان کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ کل کو تم مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی، تمہیں بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے تم جو کرو گی خود کرو گی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں، اور ملیحہ کے آنسو اسی رفتار سے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑے اس سنگ دل شخص کو جو اس کے اسکول میں اسے میتھ پڑھاتا تھا۔ پتہ نہیں ایگزامینیشن بورڈ میں وہ کیسے پہنچ گیا تھا۔ نہ صرف وہاں پہنچا تھا بلکہ اس کی کلاس میں جا کر سب کے سامنے اس کا پیپر چھیننا اور کہنے لگا کہ تم چیٹنگ کیوں کر رہی ہو۔ ملیحہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ سب کے سامنے اسے کلائی پکڑ کر وہ اسے ایک بند کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اب جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ ملیحہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مرجان کہنے لگا، دیکھو اب تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اور مجھے بھی بور کر رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، جانتی ہو نا، تو اپنے ہوش و حواس کھونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا اور ملیحہ ایک ایک قدم پیچھے۔ وہ کہنے لگا، پہلی ہی نظر جب میری تم پر پڑی تھی تو میں تبھی سوچ چکا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے بے حجاب دیکھوں گا۔ اب جلدی سے اتارو اپنا یونیفارم اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، ورنہ 3 سال کے لیے ٹرمینیٹ لیٹر جاری ہو جائے گا۔ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں تم سے جینے کا حق چھین لوں گا، یہاں تک کہ تم میں اور ایک کالگر میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ لوگ تمہیں نفرت سے دیکھیں گے، لڑکے تم پر فکرے کسیں گے، راستے میں تمہیں روک روک کر یہی پوچھیں گے کہ بتا دو گھنٹے کا کیا لوگی، 3 گھنٹے کا کیا لوگی، یا یہ بتاؤ کہ 10 منٹ کا کیا لوگی۔ ایک ایک قدم وہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا، اور ملیحہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ پیچھے دیوار تھی، اس لیے ملیحہ کا راستہ رکا تھا، اور مرجان اپنا ہاتھ اس کے دونوں جانب دیواروں پہ رکھے اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر گیا۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ تم تو مجھے سیراب کر دو اور میں اس بات کو راز ہی رکھوں گا۔ تم ایک باعزت لڑکی ہی کہلاؤ گی، یا پھر تمہیں میں بدنام کر دوں، اور تم جانتی ہو نا، بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ انسان بدی کر کے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لیتا ہے، لیکن اگر بدنام ہو جائے تو کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام نہیں بن پاتا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وقت تمہارے پاس ہے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رخسار سے صاف کر رہا تھا، اور ملیحہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ مرجان کی ہلکی ہلکی شیو اس کے نازک رخساروں سے کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ پہلی بار ملیحہ کے قریب کوئی یوں آیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور ملیحہ کو لگ رہا تھا کہ بس اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتے تھے، اور نہ میں اپنا مستقبل داؤ پہ لگانا چاہتی تھی۔ فیصلہ کرنا ہی اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور اس پر مرجان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے دور رہوں پاگل؟ تو تم نے ہی مجھے کیا ہے۔ ایسا لباس پہن کر آؤ گی تو بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جائے گا، اور میں تو پھر مرجان ہوں، ایک کریکٹر لیس ٹیچر، اپنی اسٹوڈنٹ پر گندی نظر رکھتا ہوں جو بڑا سخت تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے،
میں صرف تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں، تیسرے منٹ یا تو تم اپنی شرٹ اتارو گی یا پھر میں تمہیں واپس کلاس میں چھوڑ آؤں گا اور تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا جو پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ 1 منٹ گزر چکا تھا اور دوسرے منٹ اور سیکنڈ کی سوئیاں بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھیں۔ جب ملیحہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی یونیفارم کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولنے لگی، یہ دیکھ کر مرجان کے چہرے کی مسکراہٹ مزید بڑی تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا سکارف سر سے اتار کر زمین پر پھینک کر اس سے اپنے جوتے رکھے تھے، اس کا گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ ملیحہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور اب مرجان اس کا یونیفارم اتار رہا تھا۔ پہلے پرنسپل کے پاس ہی گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ 9th اور 10th کلاس کو میتھ پڑھائیں گے اور ابھی آپ میٹرک کلاس میں جائیں گے۔ اس نے کہا اوکے سر۔ مرجان جیسے ہی 10th کلاس کے اندر داخل ہونے لگا تو سامنے ہی ایک لڑکی وائٹ بورڈ پر بلیک مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ مرجان نے دروازے پہ دستک دی، اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یس کم ان، کون ہے آپ؟ وہ کہنے لگا میں اس کلاس میں میتھ کا نیو ٹیچر ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن اس کلاس میں تو میرا پیریڈ ہے۔ مرجان یہ سن کر کچھ حیران ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں جانے کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اس کلاس میں پہلا پیریڈ تو میرا ہوتا ہے۔ مرجان کہنے لگا ایسا کریں آپ پرنسپل سے جا کے پوچھ لیں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیوں جا کر پوچھوں، یقیناً آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، چلے آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں۔ جی بتائیے سب اسٹوڈنٹ، پہلا پیریڈ آپ کی کلاس میں کون لیتا ہے؟ سب اسٹوڈنٹ کہنے لگے کہ مس آپ لیتی ہیں۔ مرجان کہنے لگا چلے ٹھیک ہے، میں دوبارہ پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو لڑکی کہنے لگی اصل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں لائن مارنے کا، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توبہ ہے بھائی، کیا دور آ گیا ہے۔ یہ سن کے مرجان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مس، آپ جو کوئی بھی ہیں اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر بات کریں، مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میں تو اپنی زبان سنبھال کر ہی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ شاید اپنے جذبات نہیں سنبھال پا رہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کلاس میں ایک ٹیچر پہلے سے موجود ہے؟ آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پرنسپل کی بات آپ نے کان کھل کے سنی ہی نہیں ہوگی، اور اب آپ خواہ مخواہ میرے سامنے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرجان کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا۔ سیدھا وہ پرنسپل آفس میں پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا سر آپ نے مجھے کس کلاس کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ پرنسپل نے پہلے اپنا چشمہ سیدھا کیا، پھر کہنے لگے سر میں نے آپ کو، وہ کہنے لگے میٹرک کی کلاس میں بھیجا تھا۔ وہ کہنے لگے وہاں کوئی اور ٹیچر پڑھا رہی ہے اور کہتی ہے کہ پہلا پیریڈ وہی لیتی ہے۔ آپ کو مجھے ڈیٹیلز بتا دینی چاہیے تھی کہ میٹرک کلاس میں ابھی کون سی ٹیچر پڑھا رہی ہے۔ پرنسپل نے بڑے غور سے مرجان کو دیکھا، پھر کہنے لگا پہلا پیریڈ تو پچھلے 1 ہفتے سے فری ہے، کوئی بھی نہیں پڑھا رہا، کیوں میتھ کے ٹیچر کا ہم ارینج کر رہے ہیں اور ہو ہی نہیں رہا۔ مرجان نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں۔ پرنسپل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی میٹرک کلاس میں پہنچے تو کوئی بھی ٹیچر موجود نہیں تھا۔ سبھی احترام سے کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر کہنے لگے۔ وہ لڑکی جو وائٹ بورڈ کے پاس کھڑی تھی اور خود کو ٹیچر بتا رہی تھی اب ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مرجان کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کے بجھی تھی۔ وہ کہنے لگے یہاں کون ٹیچر آئی تھی؟ سب اسٹوڈنٹ کہنے لگے سر کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے مرجان سے کہا یہاں تو کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے۔ مرجان نے انگلی سے اشارہ ملیحہ کی طرف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ محترمہ تھی۔ کون ہے؟ پرنسپل نے کہا ملیحہ۔ رضوان کھڑی ہو جائے آپ۔ وہ کھڑی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ کیا سر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سر آئے اور آ کر کلاس کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ سر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ پرنسپل کہنے لگے اور یہ آپ گھر کے کپڑوں میں کیوں آئی ہیں؟ کس نے الاؤ کیا آپ کو؟ وہ کہنے لگی میں نے میم سے بات کر لی تھی، اس لیے میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور آج ٹیسٹ تھا اس لیے میں وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فٹافٹ گھر کے کپڑوں میں آ گئی اور میم نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ میری میم زاہدہ سے بات ہو چکی ہے، آپ پوچھ لیں، یوں بات کر رہی تھی کہ اس سے زیادہ معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔
प्रिंसिपल ने कहा अच्छा अच्छा बैठो। फिर कहने लगे सर ये है आपकी क्लास और पहला पीरियड आप यहाँ लेंगे। ये कह के प्रिंसिपल जा चुके थे और अपनी आंखें पिटपिटाते हुए मलिहा ने अपनी हंसी रोकी थी। बाकी की क्लास के बच्चे भी दबी दबी हंस रहे थे। मरजान बड़े गुस्से से मलिहा को देख रहा था। वो कहने लगे ए यू स्टैंड अप। मलिहा फ़ौरन से खड़ी होगी। वो कहने लगी यस सर। तो वो कहने लगा ये सब क्या है? वो कहने लगी कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मजाक किया था आपके साथ, आप तो सीरियस ही हो गए। सब बच्चे हंसने लगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी कि मरजान उसे पिंच करता। वो कहने लगा आइंदा ऐसा मजाक सोच समझ के करना, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का टीचर हूँ। चलो बैठ जाओ। ये कहकर मरजान ने मैथ के क्वेश्चन करवाने शुरू कर दिए। काफ़ी इजी मेथड से बच्चों को समझा रहा था। उसकी पहली क्लास थी, इसलिए चाहता था कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकता है वो दे। बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में उसे जॉब मिली थी। इस वक्त उसे जॉब की अशद ज़रूरत थी और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी थी। क्लास ख़त्म होने के बाद वो 9th क्लास में चला गया और उसके बाद छोटी दूसरी क्लासेस में पूरा दिन यूं ही गुजर गया था। यह स्कूल शहर के नामवर स्कूल्स में से एक था और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादातर अमीर घरानों के थे, इसलिए यहाँ टीचर भी काफ़ी तालीम याफ्ता और वेल मैनर्स रखे गए थे। स्टूडेंट को टीचर के बारे में अपनी राय देने का पूरा पूरा हक दिया जाता था। अब ये अलग बात थी कि वो इस हक का इस्तेमाल ठीक करें या गलत, लेकिन स्टूडेंट की बात को अहमियत दी जाती थी। बहरहाल मरजान जब वापस घर पहुंचा तो उसकी वालिदा खाना तैयार कर चुकी थी। जिसे खाना उसके सामने रखा वो कहने लगा अम्मा आपने क्यों जहमत की, रोटी मैं खुद पका लेता, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, तुम थके हारे आए हो और अभी खाना खाते ही ट्यूशन पढ़ाने चले जाओगे। पूरा दिन तुम्हें लग जाता है, रात को 11 बजे वापस आते हो और आकर भी अपना खाना खुद बनाते हो। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। बस तुम्हारा काम कुछ मुस्तकिल लग जाए तो फिर मैं रुकिया से बात करूं। मरजान कहने लगा अम्मा अभी छोड़ें इन बातों को, आपने खाना खाया कि नहीं? वो कहने लगी नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, सांस अभी भी फूल रहा था। मरजान की वालदा फरजाना बेगम दमे की मरीज़ा थी। ज़रा सी चलती थी तो सांस फूलने लगता था और जैसे ही रोटी बनाती या खाना पकाती तो खांसी का दौरा सा पड़ने लगता था। हालांकि वो अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा था, मेडिसिन भी दे रहा था, लेकिन अफाका इतना ख़ास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ फरजाना बेगम को ये फ़िक्र थी कि अपनी ही ज़िंदगी में मरजान और अलीज़ा के फ़र्ज़ से सबक दोष हो जाएं। अलीज़ा मरजान की छोटी बहन थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वो बीए के आखिरी साल में थी। मरजान घर आके बस खाना ही खाता था और चला जाता था। फिर रात 11 बजे तक होम ट्यूशन पढ़ाता था, तभी जाके घर का खर्चा चलता था। काफ़ी महीनों से वो बेरोज़गार था और अब उसके एक अच्छे स्कूल में जॉब लगी थी। प्रिंसिपल उसकी कारकर्दगी से काफ़ी खुश नज़र आया था। वो काफ़ी संजीदा मिजाज किस्म का इंसान था। आज भी वो क्लास ले रहा था जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई धीमे धीमे लहजे में बातें करने में मसरूफ़ है। उसने एक नज़र पूरी क्लास पे डाली। सब वाइट बोर्ड की तरफ मुतवज्जे थे। किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो बातें कर रहा है। मरजान ने दोबारा से पलटकर वाइट बोर्ड पर समझाना शुरू कर दिया। एकदम से चिप्स खाने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो तभी मलिहा ने अपना मुंह ज़ोर से बंद किया था और लग रहा था जैसे उसके मुंह में कुछ है। मरजान चलता हुआ उसके पास आ गया और कहने लगा ए यू स्टैंड अप। वो खड़ी हो गई तो कहने लगा मुंह खोलो। अब तो मलिहा की जैसे जान निकली थी। वो कब से अपनी बराबर वाली क्लास फेलो निशा से बातों में मसरूफ़ थी और साथ साथ चिप्स भी खा रही थी। मरजान की क्लास में बेहद खामोशी थी। ज़रा सी आहट भी साफ सुनाई देती थी। उसने कहा कुछ कहा है मैंने तुमसे? तुमने क्या क्लास को अपना घर समझ रखा है? किसकी इजाज़त से तुम खा रही हो? वो कहने लगी सर वो सुबह नाश्ता नहीं किया था। वही मासूमियत भरा लहजा, लेकिन मरजान उसके लहजे और मासूमियत को अच्छी तरह समझता था। वो कहने लगा शट अप, तुम नाश्ता करके आई हो या नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आइंदा मेरी क्लास में अगर तुम खाती हुई नजर आई तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सारी क्लास के सामने मलिहा को मरजान ने बुरे तरीके से डांटा था। सारी क्लास के सामने मलिहा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, लेकिन ये बेइज्जती उस पर ज़्यादा देर तक असरअंदाज नहीं रहती थी। वो एक गैर संजीदा किस्म की लड़की थी। क्लास ख़त्म होने के बाद निशा ने उसे कहा देखो ये दूसरी टीचर्स की तरह नहीं है जो तुम्हारी गैर संजीदा आदत को नज़रअंदाज करे। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि मत खाओ। वो कहने लगी मैं तो खाऊंगी और उनके पीरियड्स में ही खाऊंगी और देख लेना ये मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। निशा कहने लगी ये थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ जाएगा सर के हाथ से। वो कहने लगे अच्छा तुमने मुझे शायद बहुत इजी ले रखा है। अभी मलिहा ने अपना जलवा दिखाया ही कहाँ है
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے پر آنے والے بالوں کو پھونک مار کے پیچھے کیا تھا۔ ملیحہ کا یہی کام تھا، اپنے سب ٹیچر سے چکنی چپٹی باتیں کرتی تھی، اپنی معصومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی تھی۔ اس لیے اس کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا اور ٹیچرز کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی چھٹی ہوئی، مرجان اپنی بائک سٹارٹ کر کے مین روڈ پر آیا ہی تھا جب پیچھے سے گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گاڑی ملیحہ کی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ جلدی سے گاڑی روک کر اتر کر مرجان سے معذرت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اتنی بھی موٹر سائیکل پر گاڑی نہیں لگی کہ موٹر سائیکل ٹوٹ گئی ہو۔ جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ملیحہ کا اس طرح کا لہجہ اور بات سن کے مرجان کو غصہ آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک امیر اور گھمنڈی قسم کی لڑکی ہے، باپ کے پیسوں کو برباد کرنے کے لیے اسکول آتی ہے، کیونکہ کینٹین میں تو وہ جا کر جو کھاتی پیتی تھی، لیکن کلاس روم میں بھی باز نہیں آتی تھی۔ اکثر کبھی چنگم چبا رہی ہوتی تو کبھی بسکٹ کھا رہی ہوتی اور کبھی چپس کھاتی رہتی۔ ایک بار مرجان نے تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اپنی کاپیاں مجھے سٹاف روم میں پکڑا دو، میں چیک کر لوں گا۔ ایک دفعہ وہ اس وقت اکیلا سٹاف روم میں تھا، کوئی اور ٹیچر موجود نہیں تھی، سبھی اپنی کلاس لینے گئے ہوئے تھے۔ جب ساری کاپیاں اکٹھی کر کے ملیحہ سٹاف روم میں آئی، اس نے ساری کی ساری کاپی مرجان کے سامنے رکھ دی۔ مرجان کہنے لگا، آپ اپنی کلاس کے کسی لڑکے سے کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ آپ مجھے کمزور سمجھتے ہیں؟ میں ساری کاپی اٹھا سکتی ہوں، بہت طاقت ہے مجھ میں۔ مرجان نے گہری سانس لی اور کہا، چلیں اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں اب۔ وہ کہنے لگی، سر وہ مس رابعہ نہیں آئی، ہمارا نیکسٹ پیریڈ فری ہے۔ مرجان کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی، مجھے میتھ کے کچھ کویسچن نہیں آتے، آپ سمجھا دیں۔ وہی میٹھا اور معصوم سا بھرا لہجہ۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، بتاؤ کیا سمجھ نہیں آیا۔ مرجان کے پاس ایک رف رجسٹر موجود تھا، اس نے وہی کھول لیا۔ ملیحہ نے اسے 2-3 سوال بتائے، وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ مرجان کی شکل دیکھے جا رہی تھی اور مرجان کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی رجسٹر کی بجائے اس کے چہرے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس نے بڑے غصے سے ملیحہ کو دیکھا تو وہ واقعہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامنے رکھے ٹیبل پر کوہنی ٹکا ہتھیلی سے اپنا چہرہ رکھے وہ بڑے توجہ سے مرجان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں پر پڑھنے آئی ہیں یا میری شکل دیکھنے آئی ہیں؟ میری شکل دیکھ کر تو آپ کو سوال کرنا نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی کہ سر آپ کو شاید برا لگ گیا، میں واقعی سوال سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے یہ سولو کر کے دکھائیں۔ مرجان نے رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے 5 منٹ کے اندر اندر سارا سوال کر کے دکھا دیا۔ مرجان حیران تھا کہ وہ لڑکی توجہ سے سمجھ نہیں رہی تھی، تو پھر اس نے سوال کیسے سالو کر لیا؟ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی اتنی کم عقل نہیں ہے، اگر محنت سے پڑھے تو اچھا پڑھ سکتی ہے۔ ملیحہ کہنے لگی، سر مجھے سب آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر سب آتا ہے تو مجھے کیوں سمجھانے کے لیے کہا؟ وہ کہنے لگی، وہ تو میرا کوئی اور مقصد تھا۔ سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ بات سن کر مرجان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اٹھو یہاں سے اور اپنی کلاس میں جاؤ، بدتمیز لڑکی۔ مرجان کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بدتمیز ہو سکتی ہے، اسے شرم نہیں آتی تھی۔ اب اکثر یہ ہونے لگا کہ مرجان جب بھی کلاس میں آتا، ملیحہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی کہ اسے غصہ آنے لگتا۔ ایک بار تو جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو سامنے بورڈ پر مرجان کا اسٹیچو بنا ہوا تھا اور چشمہ کافی موٹا بنا رکھا تھا۔ جب مرجان نے یہ دیکھا تو پیچھے سے سب بچے ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگا، یہ کس کی حرکت ہے؟ لیکن کوئی بھی بتانے کو تیار نہ تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے پوچھا یہ کس کی حرکت ہے؟ لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتہ، جب ہم کلاس میں آئے تھے تو یہ بنا ہوا تھا۔ مرجان جانتا تھا کہ یہ سب ملیحہ نے کیا ہے۔ اس نے کہا، کھڑی ہو ملیحہ اور کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگی، کیوں سر، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری ہی حرکت ہے، تمہارے علاوہ ایسی گری ہوئی حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظر میں استاد کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، سر آپ نے کیا مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ مجھ پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں، تم جیسی لڑکیوں، میں تمہاری حرکتوں کو کب سے برداشت کر رہا ہوں، اگنور کر رہا ہوں۔ تم کلاس سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم ایک لڑکی ہو، میں تمہیں بہت ماروں۔ مرجان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگی، سر پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس بار وہ بھی کافی سنجیدہ تھا۔ مرجان نے کہا، تم باہر جا رہی ہو یا پھر؟ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں روکا تھا، جی تو چاہا اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی ہوئی کلاس سے باہر چلی، لیکن کچھ دیر بعد پرنسپل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ پرنسپل کہنے لگے، آپ نے اس لڑکی کو باہر کیوں نکالا؟ مرجان کہنے لگا کہ یہ دیکھیں اس لڑکی کی حرکت اور ڈٹھائی کی،
یہ حد ہے کہ اس نے میرا اسٹیچو وائٹ بورڈ پر بنایا ہے۔ پرنسپل کہنے لگے تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اسی نے بنایا؟ مرجان کہنے لگا سر یہ لڑکی تب سے مجھے پریشان کر رہی ہے جب سے میں کلاس میں آیا ہوں، کبھی یہ چپس کھاتی ہے تو کبھی یہ کوئی حرکت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ ایسا کرتی تھی تو آپ کو اسی وقت مجھ سے کمپلین کرنی چاہیے، لیکن جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فی الحال آپ اسے کلاس میں بٹھائیں، آئندہ اگر یہ ایسی حرکت کرے تو مجھے بتائیے۔ مرجان کس ضبط سے گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، لیکن چند روز بعد جو کچھ مرجان کے ساتھ ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور مرجان ابھی تک کاپیاں چیک کر رہا تھا۔ میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر ہونے والے تھے اور آج ان کی آخری کلاس تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے بورڈ کے ہی پیپرز دینے کے لیے جانا تھا۔ کافی دیر تک مرجان کاپی چیک کرتا رہا۔ چھٹی کو 20 منٹ گزر چکے تھے جب اس نے آخری کاپی چیک کی اور ایک گہری سانس لی، پھر اسے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں کیونکہ تقریباً سارے کلاس روم خالی تھے اور اسٹاف روم میں وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ جو سر مرجان ہے نا بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ یہ سن کر مرجان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اسٹاف روم کے برابر والی کلاس میں کوئی موجود تھا، کمرہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ لاک تھا۔ اندر 2 لڑکیاں تھیں اور ان میں سے ایک لڑکی کی بولنے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ سر مرجان مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں، کئی بار تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے غلط جگہ بھی ٹچ کیا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا نہ کر گزرتے۔ پھر ایک لڑکی کی آواز ہے کیا واقعہ؟ وہ کہنے لگی اور کیا؟ جب میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ٹیسٹ میں پاس کروں تو چپ چاپ رہو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ یہ سن کر مرجان تو تپ کر ہی رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ دستک دیتا، اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا تھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد اس نے زور سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکے نے کہا کہ ملیحہ کھڑکی سے باہر کود کے بھاگ جاؤ، ہمیں لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ یہ سن کر مرجان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسکول کی بیرونی جانب گیا، اس کھڑکی کے پاس جو کہ اس کلاس سے باہر نکلتی تھی، جہاں سے اسے یہ سب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کھڑکی پر جوتوں کے نشان تھے۔ وہ تینوں اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکے کون تھے جو ملیحہ کے ساتھ کمرے میں تھے، البتہ ملیحہ کا نام اور اس کی آواز وہ اچھے طریقے سے سن چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا نہ کر گزرے۔ یہ لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر بہک گیا کہ وہ سوچ چکا تھا اسے مزہ ضرور چکھائے گا، وہ اسے بتائے گا کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایسی باتیں اس نے کلاس میں کس کس کے ساتھ کی ہوں گی۔ وہ اسے بدنام کرنا چاہتی تھی، خود تو میٹرک کر کے جا چکی ہوتی لیکن وہ بدنام ہو جاتا۔ مرجان کو اپنی عزت کا بڑا پاس تھا۔ اس نے اپنے ایک ایسے دوست سے بات کی جو کہ بورڈ کے ٹیچر کو سلیکٹ کرتا، جس سکول میں میٹرک کلاس کے بورڈ پیپر تھے وہ وہیں پہنچا تھا اور پہلے پیپر میں پہنچ جاتا اور ملیحہ کی کلائی پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ اپنے دوست سے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا اور ساری بات بھی بتا چکا تھا۔ اس کے دوست نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اب وہ ملیحہ کو کمرے میں لیے اس کے کیے کہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھا بھی دیتا اور اسے اچھا خاصا ذلیل بھی کر دیتا، لیکن اگلے روز اس نے جب ملیحہ سے بات کرنا چاہی تو اس سے پہلے ہی کلاس روم میں اس نے ایک بار پھر کچھ ایسے الفاظ سنے تھے جس کے بعد مرجان کے غصے میں کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی محبوب ماں کے ساتھ ناشتہ کیے بغیر ہی آج سکول آ چکا تھا۔ رات بھی ٹھیک سے کھانا نہ کھایا۔ بار بار غصے کے مارے اسے ملیحہ یاد آ رہی تھی جو اس حد تک گر سکتی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ابھی دروازے کے باہر کھڑا اندر آ ہی رہا تھا کہ جب دروازے کی جائے طرف بڑی چیئرز پر بیٹھی 2 لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ کہنے لگی کیا تمہیں پتہ ہے کہ سر مرجان تو اس ملیحہ کے دیوانے ہو چکے ہیں، اسے تو پیپرز کی پرواہ ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہنس کر 2 باتیں کرے گی اور وہ اسے پاس کر دیں گے۔ توبہ توبہ، سر کو تو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ اگر میرے پیرنٹس کو پتہ چلا کہ اسکول کا ماحول ایسا ہو چکا ہے اور یہاں پر مرجان سر جیسے سر آ چکے ہیں تو وہ تو مجھے اسکول سے ہی نکلوا دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر رہی صحیح کسر بھی نکل چکی تھی۔ مرجان کو یہ نوکری پہلے ہی بڑی مشکل سے ملی تھی۔ اب تک وہ ایک مناسب نوکری کی تلاش میں ہی ادھر ادھر بھٹکتا رہا تھا اور اب جب وہ عزت کی روٹی کمانا چاہتا تھا، سر پر ماں اور بہن کی ذمہ داریاں الگ سوار تھیں، تو ایسے میں اس لڑکی نے مرجان کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مرجان جیسے شخص کے لیے یہ بات ہضم کرنا آسان نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج اسے کلاس روم میں بند کر چکا تھا جہاں باقی کے اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ وہاں سے یہ کمرہ کافی دور تھا۔
کوئی بھی ملیحہ کی سسکیوں کو سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی مذاق نہیں کروں گی، میں تو آپ کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، ویسے بھی میرا یہ آخری سال تو اس اسکول میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو میری شکل کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول رہی تھی کہ اس کے ہاتھ وہیں پر رک گئے۔ مرجان نے جب اس کے رکتے ہاتھوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر پڑے ڈنڈے کو اٹھا لیا اور ڈنڈا اس کے ہاتھوں پر مار دیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ کہنے لگا کہ جلدی کرو، تمہاری یہ ساری مزاحمتیں، یہ صفائیاں اب میرے کسی کام کی نہیں ہیں، جلدی کھولو۔ مرجان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب روتے ہوئے اس نے سارے بٹن کھول دیے تھے، ایک نظر مرجان نے اس کی دودھیا رنگت پر ڈالی۔ بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی، اور اس وقت جس حالت میں وہ اس کے سامنے تھی، اگر مرجان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو بے قابو ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتا، لیکن وہ تو اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ وہ اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنی ہاتھوں میں جکڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس سے سانس تک لینا دوبھر ہو گیا۔ وہ سانس نہ لینے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ رحم کی بھیک مانگتی، مرجان نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دوہری اذیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ جب ایک ہی جھٹکے سے مرجان نے اس کی شرٹ کو کھینچ کر الگ کیا تھا، وہ اس کے لبوں پر قفل لگا چکا تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جب مرجان نے اپنی شدتیں اس پر لٹانا شروع کر دیں، ایک پل کو وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کے قریب آیا ہے۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ ہر ایک چیز کو بھولے وہ اس کے ساتھ حدود تجاوز کرتا چلا گیا۔ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے، وہ سب کچھ اس وقت ملیحہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہچکیاں اس کی حلق میں ہی دم توڑ رہی تھیں۔ پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن مرجان جیسا بھرپور مرد جو عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا، اس پر اپنی شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ جب تک اس کا جی نہ بھرا، وہ اس کے وجود کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتا رہا۔ ملیحہ کی گردن پر کاٹے جانے کے نشان تھے، اس کے کندھوں پر سرخ نشان صاف ظاہر ہو رہے تھے کہ اسے کسی مرد نے بڑی فرصت سے اپنی گرفت میں لے کر اپنی شدتیں اس کی وجود پر لٹائی ہیں۔ جب وہ اسے اذیتوں سے دوچار کر چکا تو ایک جھٹکے سے اسے غصے سے جدا کیا تھا۔ ملیحہ کی حالت یوں تھی جیسے اس کے جسم پر جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ وہ فرش پر گری، آنکھیں موندے بے حال ہو چکی تھی۔ حقارت بھری نظر اس نے ملیحہ پر ڈالی، جس کے منہ سے جو الفاظ اس نے زور سے سنے تھے وہ اسے مزید غصہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مرجان نے اسے اس حالت میں تڑپتا دیکھا تو ذہن میں وہی الفاظ پھر سے گونجنے لگے جو اس نے سنے تھے، جب ملیحہ کہہ رہی تھی کہ سر تو موقع ڈھونڈتے ہیں مجھے ٹچ کرنے کا، جب بھی اسٹاف روم میں جاؤں مجھے اپنی باہوں میں بھر کر کتنی ہی بار میرے ساتھ حدود سے گزرنے کا سوچ چکے ہیں۔ یہ تو میں ہوں جو ان کو دور رکھے ہوئے ہوں، ورنہ وہ تو میرے ساتھ پیسے دے کر بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ یہ الفاظ سن کر ہی مرجان کو سب سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اس کا سکارف اور شرٹ اس کے وجود پر پھینک چکا تھا۔ ایک جانب کو تھوک کر کہنے لگا، یہ ہے تمہاری اصل اوقات، تم نے مجھے بدنام کیا تھا نا، اب خود کو دیکھ لو کس حالت کو پہنچ چکی ہو۔ یاد رکھنا جب ایک شریف انسان بدلہ لینے پر آئے تو وہ کس حد تک جا سکتا۔ آئندہ کے بعد تم کسی شریف شخص پر الزام لگانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ باہر آ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ زندہ لاش بنی وہاں پر پڑی رہی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ابھی تک اپنی آنکھوں کے سامنے منظر کو چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تھا، اسے یہ پیپر ہر حال میں دینے تھے۔ رہ رہ کر اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اسکول میں ہر ٹیچر اور سر کے ساتھ ہنسی مسکراتی شوخ انداز میں باتیں کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بھی اس نے بہت بار مذاق کیے تھے، لیکن ہر کوئی نہ جانے کیا دیکھ کر اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں کی تھی جو سر مرجان کر چکے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اٹھ کر گھسیٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ۔ جب اس نے کمرے کے باہر قدم رکھنا چاہا تو اس کی نظر سامنے کا
بوٹ میں لگے ہوئے کانچ پر پڑی، اپنا عکس دیکھ کر اسے خود سے صحیح معنوں میں اغارت اور نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ نوچ چکی تھی، خود کو ہی گالی دے کر کہنے لگی کہ یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، یہی اصل اوقات ہے تمہاری جو تمہیں سر مرجان دکھا کر گئے، تمہیں اسی قابل تھی، تم اپنی اصلیت بھول کر خود کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی، یہی ہونا چاہیے تھا ملیحہ، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ کمرہ امتحان میں گئی تھی۔ وہ کمرہ امتحان میں داخل ہوئی تو ہر کوئی سر اٹھا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شوخ انداز، وہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیپر حل کیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پیپر کو بھگو رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی سہیلیوں نے پوچھنا بھی چاہا کہ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا کہا ہے تم سے سر مرجان نے، بتاؤ، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی۔ بس خاموشی سے پیپر حل کرنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ خود کو گھسیٹتے کے انداز میں وہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی ماں اس وقت صحن میں لکڑیاں جلائے ہنڈیا چڑھا چکی تھی۔ پورے گھر میں دھواں پھیل رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ملیحہ کو دیکھا تو خود بھی کھانستے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا آ گئی، پیپر دیکھے، کیسا ہوا پیپر؟ ایسا کرو جلدی سے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لو، ایک تو کل رات بارش میں لکڑیاں باہر ہی پڑی رہ گئیں۔ تمہارے ابا کو بھی کہا کہ جاؤ جا کر خشک لکڑیاں لا دو، مگر کہتا ہے کہ اگر ان پیسوں سے خشک لکڑیاں لے آیا تو سبزی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ اب دیکھ لو یہ پورا گھر دھوئیں میں ڈوبا پڑا ہے۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن ملیحہ نے یہ سوچ کر شکر ادا کیا کہ دھوئیں میں ماں اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی، اس کے گال پر موجود کھرچیں، اس کی گردن پر موجود وہ نشان۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گئی تھی، بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ اگلے روز اسے چھٹی تھی۔ بغیر کھائے وہ یوں ہی اوندے منہ لیٹی رہی۔ دنیا کے سامنے خود کو امیر ثابت کرنے والی ملیحہ فاروق تو ایک عام سے ڈرائیور کی بیٹی تھی، جو بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھنے والی، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والی، مگر اب تک اس کا صرف ایک ہی شوق پورا ہوا تھا اور وہ بڑی گاڑیوں میں گھومنے کا تھا، چونکہ فاروق صاحب ایک بنگلے میں بطور ڈرائیور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ساتھ ہی اس کی ماں بھی اس بنگلے میں جھاڑو پوجا کر دیا کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مل کر جو بھی کماتے وہ گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی پڑھائی پر بھی لگا رہے تھے۔ ملیحہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے ماں باپ کو وہ یہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ فکر مت کریں، دیکھیے گا آپ کی بیٹی کیسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، بڑے بڑے آفس میں بیٹھ کر کام کیا کرے گی اور لوگ میرے ماں باپ کو سیلیوٹ کریں گے۔ ملیحہ جب اونچے اونچے خواب دیکھتی تو اس کے ماں باپ بھی دل ہی دل میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا کے حضور دعا کرنے لگے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بیٹی آج کس نوبت کو پہنچ چکی ہے۔ صرف اور صرف اپنے مذاق اور شوخ مزاج کی وجہ سے وہ پہلے تو گھنٹوں پر سر رکھے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس نے کیا اس قدر سر مرجان کو تنگ کیا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتے تھے؟ جیسے جیسے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا وہ سوچنے لگی۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی گردن پر مرجان کا لمس محسوس ہونے لگا۔ جب وہ اس کے کان کے قریب آ کر کہہ رہا تھا کہ کیا کہا تھا تم نے، میں نے تمہیں گندی نظروں سے دیکھا، تمہیں ٹچ کیا ہے، مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی تم، آج میں تمہیں کسی شریف کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ بھلے ہی آج تک ٹیچروں کو تنگ کرتی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس انداز میں کسی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی سر مرجان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے، دل ہی دل میں سوچ سوچ کر ملیحہ کو اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، بلکہ سر مرجان سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہی مرجان جب اپنے گھر گیا تو کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ جلدی فارغ ہو کر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آج وہ مدتوں بعد رات کا کھانا مل کر کھا رہا تھا۔ سامنے اس کی بہن بیٹھی مسکرا کر اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ اسے مسکراتا دیکھ کر نہ جانے کیوں مرجان ایک ٹھنڈی سانس خارج کر گیا۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں ملیحہ کی تصویر بن گئی۔ کیا وہ بھی اس وقت یوں ہی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہوگی؟ یہ سوچ جب مرجان کے دل میں آئی تو وہ اگلے پل ماتھے پر ڈال چکا تھا۔ حقارت پھر سے نپنے لگی۔ سوچنے لگا کہ وہ اس قابل تھی، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو کسی شریف خاندان کی لگتی ہی نہیں ہے۔
بے حیا کہیں کی۔ کھانا کھا کر کچھ دیر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں جا چکا تھا، لیکن وہ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اگلے 2 روز ایسے ہی بے چینی سے گزرے تھے۔ تیسرے روز وہ ایک بار پھر ہال میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ جب باقی اسٹوڈنٹ کمرے میں آئے تو ملیحہ بھی وہیں پر آئی تھی۔ بالکل خاموش، سر جھکائے چپ چاپ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہاں پر اس سکول کی باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ایک لڑکی جس کا نام مہ جبیں تھا، اس نے سر کو اپنے قریب راؤنڈ لگاتے دیکھا تو اگلے پل ہنس کر کہنے لگی، سر کون سی سزا دی ہے آپ نے ملیحہ کو، جب سے آپ اسے بازو سے کھینچ کر باہر لے گئے تھے؟ اس دن کے بعد سے تو اس کو جیسے چپ لگ چکی ہو، ورنہ اتنے سالوں سے، گزشتہ 10 سالوں سے ہم اس لڑکی کو جھیلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ لڑکی تو اچھوں کو سیدھا کر دیتی تھی۔ ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھی ملیحہ کے تو ہاتھ پاؤں نیلے پڑنے لگے، جب مرجان نے بھی دبی دبی گھراہٹ کے ساتھ کہا کہ ایسا سبق یاد کروایا ہے کہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں بھی نہیں بھولے گی۔ ملیحہ کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے نے پیپر حل کیا۔ سر مرجان سے وہ ڈر رہی تھی۔ ملیحہ کو اس حالت میں دیکھ کر کافی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جلد ہی سارے بورڈ کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور آخری بار تمام لڑکے لڑکیوں کو ایک بار پھر اسکول میں گیٹ ٹوگیدر کیا گیا، لیکن ملیحہ نہیں گئی تھی۔ جب سے 10ویں کلاس میں آئی تھی اس نے اس آخری گیٹ ٹوگیدر کو بڑا پلان بنا رکھا تھا، لیکن ٹیچرز کو یوں تنگ کرنا ہے، سب ٹیچرز کو ان کی پوری عادات بتا کر اسٹیج پر ڈرامہ پیش کرنا ہے۔ وہ اچھا خاصا ڈرامہ پلان کر چکی تھی، لیکن آج یہ اسکول بالکل بے رونق تھا۔ 10ویں کلاس کے لڑکے لڑکیاں سبھی موجود تھے، مگر ان میں ملیحہ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پرنسپل نے بھی کہہ دیا کہ ملیحہ کہاں ہے، ملیحہ کے بغیر تو یہ محفل بالکل بے رونق لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ملیحہ کو کال بھی کی گئی، لیکن وہ اپنا نمبر بند کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر اس روز مرجان کو بار بار وہ وقت یاد آیا۔ اندر ہی اندر اسے پچھتاوا ہوا۔ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا کہ کہیں اس نے اس لڑکی کو اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا تو نہیں دے دی۔ وہ اسے ڈانٹ کر بھی تو سمجھا سکتا تھا، یا پھر اس کے ماں باپ کو بتلاتا۔ اس کا بھائی باپ تو لازمی ہوگا، اسے بلا کر اس کی اصل حقیقت بتاتا۔ دل و دماغ کی جنگ میں وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو کر رہ چکا تھا۔ تب ہی مرجان کو یہاں پر اس کا ایک عزیز دوست کہہ رہا تھا کہ ان دنوں تو ویسے بھی اسکول میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اگر تم چاہو تو سیٹھ صاحب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں، تنخواہ بھی اچھی دیں گے۔ جیسے ہی مرجان نے یہ سنا تو جیسے سب کچھ بھول بھال کر کہنے لگا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، میری وہاں بات چلا دو۔ ویسے بھی ان دنوں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جانتے تو ہو ہمارے گھر کے حالات، اماں کی دوائیاں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر بہن کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ خود سے پہلے اپنی بہن کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ اگلے روز ہی وہ اپنے دوست کے ساتھ سیٹھ صاحب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر نہیں تھا بلکہ محل تھا۔ محل ایک نظر جب اس نے اس گھر پر ڈالی تو جیسے ستائشی نظروں سے اس بنگلے نما گھر کو دیکھتا ہی رہ گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا کہ بے شک میرا اللہ کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اس سے محروم رکھ کر پل پل خواہشوں سے ترساتا ہے۔ بے شک وہ ذات تو بہترین عطا کرنے والی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر اسے اندر ہی اندر کچھ ایسی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ خدا کا نام لیتے ہوئے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے والا مرجان کئی روز سے مصلی پر کھڑا نہیں ہو پایا تھا، اسے خوف آتا تھا۔ بلا شبہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ غصے اور انتقام کی آڑ میں بہت کچھ غلط کر دیا تھا، اور وہ اسی سوچ میں گم سیٹھ صاحب کے سامنے حاضر ہوا، جو انتہائی خوش اخلاق شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے ملوایا جو کہ 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تنخواہ بھی وہ اسکول کے مقابلے میں صرف 2 گھنٹے انہیں پڑھانے پر اچھی خاصی دے رہے تھے۔ یوں سیٹھ صاحب نے مرجان سے کہا کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ میں ارینج کر دوں گا۔ میرا ڈرائیور روز آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا کرے گا اور آپ کو چھوڑ بھی آئے گا۔ مرجان خوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس نے بچوں کو پڑھایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ ایک روز جب مرجان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا کہ تبھی ڈرائیور کے فون پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں بیٹا، کیا ہو گیا ہے، سب خیر تو ہے؟ ارے بیٹا رو کیوں رہی ہو، تمہاری اماں کو کیا ہوا؟ بتاؤ، گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ ڈرائیور کی یہ بات سن کر مرجان بھی چونک گیا تھا۔ اسے یہ تو پتہ ہی تھا، ڈرائیور کے ساتھ آتے جاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بات چیت بھی کرتا رہتا تھا۔
اسے اپنے جیسے مڈل کلاس لوگ بے حد پسند تھے۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا انکل، سب خیریت تو ہے؟ ڈرائیور کہنے لگا اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں گاڑی کو اپنے گھر کی طرف موڑ لوں؟ میرا گھر یہیں پاس میں ہے، میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، میری بیٹی بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ مرجان نے فوراً انہیں گاڑی اپنے گھر کی طرف لے کر جانے کا کہا۔ پریشانی تو اسے بھی ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر آ کر رکی جس کا دروازہ زنگ آلود تھا۔ فوراً ڈرائیور اتر کر گھر کے اندر گیا تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا پریشان حال اسے دیکھ رہا تھا کہ جب گھر کا دروازہ کھلا اور اس ڈرائیور اور ایک نوجوان لڑکی نے عورت کو تھام کر باہر لایا تھا۔ فوراً اس عورت کو فرنٹ سیٹ پر ساتھ بٹھایا۔ مرجان کی نظریں تو اس عورت پر رکی ہوئی تھیں جو گہرے سانس لے رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کی روتی ہوئی آواز پر پڑی تو کان میں ایک بار پھر وہی سسکیاں گونج گئیں جو ملیحہ کی تھی۔ کرنٹ کھا کر اس نے سامنے دیکھا تھا، عام سے لباس میں ملبوس ملیحہ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ابا امی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اماں کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں تو ملیحہ کے چہرے پر ہی مرکوز رہ چکی تھی۔ جب ملیحہ کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا تمہاری ماں کو، ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ملیحہ کو وہ گھر ہی چھوڑ چکے تھے۔ جب ملیحہ نے بیک سیٹ پر دیکھا، سر مرجان کو بیٹھے دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں وہیں پر پتھرا چکی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سر مرجان کو کبھی وہ اپنے سامنے دیکھ سکے گی، وہ بھی اپنے ہی باپ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں جو مرجان سے بھی ڈھکی چھپی نہ رہ سکیں۔ گاڑی فوراً گلیوں سے نکل کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ جب اس نے فاروق صاحب کو دیکھا اور کہا کہ آپ ہاسپٹل ہی چلیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میرا وہاں پر ہاسپٹل میں جانے والا ایک دوست ہے، آپ کی بیوی کا چیک اپ جلدی ہو جائے گا۔ وہ جلدی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے علاج بھی جلدی شروع کر دیا گیا تھا۔ گرمی کی وجہ سے سانس کی جکڑن تھی جو بے ہوشی کا باعث بنی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فاروق نے اور مرجان کا شکریہ ادا کیا تو وہ اگلے پل ان کا ہاتھ پکڑ گیا، پھر تھکے ہوئے الفاظ میں کہنے لگا آپ کے بچے کتنے؟ فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کر کے فاروق کہنے لگا کہ بیٹا تم سے کیا چھپانا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی عطا کی جو مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہے، لاڈ پیار بہت دیا ہے، آج تک اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا، سینے سے لگا کر پالا اپنی بچی کو، پڑھنے کا بہت شوق رکھتی ہے۔ پھر میں نے اپنے صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جس سکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں تم بھی اپنی بچی کو وہیں پڑھاؤ۔ تو سکول کے پرنسپل سب ہی جانتے ہیں کہ یہ میری بچی تھی، ہونہار بھی بہت ہے، پڑھ لکھ کر بڑا نام کمانا چاہتی ہے۔ میں اور میری بیوی تو دن رات محنت اسی کے لیے کر رہے ہیں کہ بس میری بچی پڑھ لے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور اپنا نام روشن کرے۔ مرجان چپ چاپ فاروق کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کر چکا ہے تو شاید وہ تو مارے صدمے کے ہی یہاں پر اپنا تم توڑ دیتے۔ مرجان ان سے الوداع لے کر وہاں سے چلا تو آیا، مگر اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں تھا بلکہ فاروق کے گھر کی طرف تھا۔ وہ گھر میں اکیلے بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ گھبراتے ہوئے اس نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ یہی سمجھی کہ شاید دروازے پر ابا ہی ہوں گے، مگر سامنے مرجان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تو جیسے پھرنے لگیں۔ جلدی سے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر مرجان اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار، کوئی ڈرامہ مت لگانا۔ وہ سہم کر دور ہٹی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ کتنا برباد کریں گے مجھے؟ کیا من نہیں بھرا؟ مجھے نوچ نوچ کر کھانے کے بعد اب کیا میرے باپ کے سامنے مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ مرجان نے اس کے لبوں سے یہ سنا تو وہ بھی بفر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے ماں باپ کتنے نیک ہیں، شریف ہیں، دونوں تمہاری پڑھائی کی خاطر دن رات ایک کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور تم اسکول میں یہ بتاتی پھرتی ہو کہ تم کوئی بہت ہی امیر کبیر باپ کی بیٹی ہو۔ اپنا نخریلا انداز دیکھا ہے تم نے؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل جائے
کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تو جانتی ہو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ مرجان کی بات پر فوراً تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ میں نے کب کہا کہ میں امیر باپ کی بیٹی ہوں؟ میں نے آپ سے کب کہا کہ میرا باپ امیر ہے؟ بتائیے مجھے، اسکول کا وہ بچہ بتائیے جس نے یہ کہا ہو۔ چلے جائیے یہاں سے ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ایک بار پھر میں آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ صرف اور صرف اپنی تسکین کی خاطر آپ نے میرا استعمال کیا ہے، مجھ پر جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ گرے ہوئے انسان ہیں آپ۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو آپ جیسے شخص کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ دھکے مار کر مرجان کو گھر سے نکال چکی تھی اور مرجان چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ واپس گھر چلا آیا تھا۔ اگلے روز جب وہ سیٹھ صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات فاروق صاحب سے ہوئی تھی۔ بار بار ذہن میں ملیحہ کا روتا چہرہ اور وہ انداز گھوم رہا تھا۔ وہ ملیحہ کی آواز تھی، وہ خود سے ہی ہم کلام ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا۔ جب یہ خبر سامنے آئی کہ باقی سب تو پاس ہو چکے ہیں مگر ایک سٹوڈنٹ ہے مہجبیں جو کہ فیل ہو چکی ہے اور دوبارہ سے اسی اسکول سے میٹرک کرنے کے لیے آ چکی تھی، وہ اور اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی اور ایک لڑکا بھی فیل ہوا تھا۔ ایک بار جب مرجان پڑھا رہا تھا تو اسے اسی لڑکی کی آواز آئی جو سر مرجان کی آواز نکال کر بات کر رہی تھی۔ مرجان کو اپنی ہو بہو آواز سن کر حیرت ہوئی تھی۔ پلٹ کر اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ کون ہے؟ کس نے ابھی یہ آواز نکالی ہے؟ کلاس کے بچے جو پہلے اس لڑکی سے تنگ تھے کہنے لگے کہ سر یہ مہجبیں ہے، عجیب ہی لڑکی ہے، نہ خود پڑھتی ہے نہ ہمیں پڑھنے دیتی ہے، یہ تو ہر ٹیچر اور ہر سٹوڈنٹ کی آواز نکال لیتی ہے۔ مرجان کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ کئی لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس نے کتاب وہیں رکھی اور اس لڑکی کو اپنے سامنے بلایا اور پھر کہنے لگا کہ میری آواز نکالو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر کی آواز نکالی تھی اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے باقی سب کی آوازیں بھی اس سے نکلوانے لگا۔ آخری نام اس نے ملیحہ کا لیا تھا کہ تم ملیحہ کی آواز نکال سکتی ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی مرجان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے وہ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی مگر مرجان پوری کہانی سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے الگ سٹاف روم میں لے گیا اور وہاں پر یہ سوال کیا تو خوف کے مارے سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ساتھ موجود لڑکے کو جب مرجان کے ہاتھ لگے تو روتے ہوئے سب کچھ بتا چکا تھا کہ یہ شروع سے ہی ملیحہ سے جیلس ہوتی آئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تاکہ ملیحہ کو سب کی نظروں میں گرا سکے اور خاص کر آپ کی نظروں میں گرا کر اسے سکول سے نکلوا سکے۔ مرجان کے سر پر تو جیسے بم پھٹ چکا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اگلے ہی پل اس نے جا کر اسکول کے پرنسپل سے بات کی۔ بلا شبہ وہ امیر کمبیر باپ کی بیٹی تھی مگر اسے اسکول سے نکلوا دیا گیا تھا۔ وہ 4 سال تک کہیں بھی آگے پڑھ نہیں سکتی تھی۔ مرجان تھکے ہارے قدموں سے گھر لوٹا۔ آنکھوں سے آنسو تھے جو بہہ رہے تھے کہ اس نے معصوم بے قصور لڑکی کو اس غلطی کی سزا دی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بس سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنی ماں کو یہ فیصلہ سنایا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی کہ اچھا، میں تو یہ خبر سننے کو ترس چکی تھی، کل ہی جا کر میں علیزہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ مگر وہ کہنے لگا کہ علیزہ نہیں، ملیحہ، میں ملیحہ سے شادی کروں گا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا دیا، جسے سننے کے بعد ان کا ہاتھ بھی سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ کہنے لگی بیٹا یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہتر یہی ہے کہ وہ لڑکی ہماری بہو بنے۔ اگلے روز وہ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ جب اتنے اچھے با اخلاق لڑکے کا رشتہ فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھا تو وہ خوش ہوئے تھے، لیکن کہنے لگے کہ بیٹا
تم عمر میں میری بچی سے کافی بڑے ہو اور میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب ملیحہ کو پتہ چلا کہ مرجان کا رشتہ ہے تو وہ انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور پر مرجان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ مرجان کی ماں تھی جس نے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس سے بات کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، مرجان کا پیغام دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا شاید میرا ان سے یہ مذاق کرنا انہیں مجھ سے بدلہ لینے پر مجبور کر گیا، لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آئی تو میں مر کر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ مرجان کی ماں کمرے سے باہر نکل آئی۔ فاروق صاحب کا اور بیوی کا یہی دل تھا کہ وہ مرجان کو اپنا داماد بنائیں۔ اصل غصہ تو اسے ماہ جبیں پر آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے ہی روز وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، ہاتھ میں ایک چیز چھپائے۔ وہ ماہ جبیں کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ ماہ جبیں کچھ دیر بعد جب گھر سے باہر نکلی تو اس نے موقع پا کر اسے بالوں سے گھسیٹا اور بالوں سے پکڑ کر گردن سے دبوچ کر گھر کی پچھلی طرف لے جانے لگی۔ وہ چیختی ہوئی مدد طلب کر رہی تھی مگر اس نے اسے زور سے دیوار میں مارا تھا اور اگلے پل اس کے سینے پر بیٹھ کر کینچی کی نوک اس کی گردن کے پاس لے کر گئی اور تھپڑ مار کر بولی کہ بتاؤ، کیا یہ سارا کیا دھرا تمہارا تھا؟ گھبراتے ہوئے پہلے تو نفی کرنے لگی لیکن پھر خوف کے مارے کہنے لگی، ہاں، میں تم سے جلتی تھی، تبھی یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن اب مرجان صاحب نے مجھے سزا کے طور پر نکال دیا ہے۔ غصے اور انتقام میں اس کی آنکھوں میں بدلہ اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے ناخن اس کی گردن اور چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ کینچی سے اس کے سارے بال کاٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہی سزا ہے تمہاری۔ وہ اسے گنجا کر کے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مرجان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ کچھ روز بعد ہی ملیحہ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرجان اور اس کی ماں بھی اس وقت ان کے گھر میں موجود۔ مرجان کی ماں بہن نے اسے بہت سنبھالا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی اسے مرجان کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ پھر ایک بار پھر جب انہوں نے مرجان کے لیے ملیحہ کا ہاتھ مانگا تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ ہاں کر چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی وہ رخصت ہو کر مرجان کے گھر چلی گئی۔ مرجان نے اسے بیوی بنانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے کہہ رہا تھا کہ جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ بھلے ہی عمر میں بڑا تھا لیکن ملیحہ نے اسے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی تھی۔ مرجان نے اس کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرنے لگے۔ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ سنی سنائی بات پر عمل کر کے اس نے اگر ملیحہ کی زندگی برباد کی تھی تو وہ آج اسے اپنا بھی چکا تھا۔ جیسے جیسے اس بات کی سمجھ ملیحہ کو آئی تو اس نے اپنا رویہ مرجان کے ساتھ ٹھیک کر لیا اور مرجان نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا شوخ و چنچل پن واپس لا سکے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ ہنستی، کھلکھلاتی، شرارتیں کرتی ملیحہ دوبارہ سے اسے واپس مل چکی تھی۔ اب اس کے گھر میں ملیحہ کے کہکے بکھرتے تھے اور وہ ان کہکوں کو سن کر اب خود کو خوش قسمت تصور کرتا۔ دوبارہ اس نے بھول کر بھی کبھی ملیحہ کو ان اذیتوں سے دوچار نہیں کیا تھا جن سے وہ اسکول کے خالی روم میں ہوئی تھی۔ آج بھی جب وہ ملیحہ کے قریب آتا تو ملیحہ کا پورا وجود
اس کی محبت سے سرچار ہو جایا کرتا۔